دوستو، ایک شاعر کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا۔ اسے امید تھی کہ بادشاہ سلامت خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ بادشاہ قصیدہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ اس شاعر کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی انعام کے طور پر دی جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نہایت ہی نیک اور غریب پرور آدمی تھا، وہ بھی اس وقت دربار میں موجود تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ جہاں پناہ، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کو بات کرنے کی اجازت دی تو وہ کہنے لگا کہ آپ جیسے سخی بادشاہ کی طرف سے 1000 اشرفیاں دینا بہت کم ہے۔ آپ کے لائق تو یہ بات ہے کہ آپ اس شاعر کو 10,000 اشرفیاں دے کر رخصت کریں تاکہ وہ خوش ہو اور آپ کی سخاوت کے گن گائے۔ بادشاہ نے وزیر کی اس بات کو پسند کیا اور شاعر کو 10,000 اشرفیوں کی تھیلی انعام کے طور پر دے دی۔ اس سے شاعر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کی زبان بادشاہ کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ انعام پا لینے کے بعد شاعر کو اس بات کی جستجو ہوئی کہ وہ نیک شخص کون ہے جس کی سفارش مان کر بادشاہ نے 1000 کی بجائے 10,000 اشرفیاں انعام کے طور پر دے دیں۔ اس نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو اس کو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کا وزیر حسن ہے، جو کہ دل کا بڑا اچھا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ چنانچہ شاعر نے حسن نامی اس وزیر کی شان میں بھی ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات کو ایک مدت گزر گئی۔ شاعر نے خوب دل کھول کر 10,000 اشرفیوں کا مصرف کیا۔ اس طرح چند ہی سالوں میں اس کے پاس سے تمام اشرفیاں ختم ہو گئیں اور شاعر فقر و تنگ دستی کی وجہ سے محتاج ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس تنگی کی حالت میں آزمائے ہوئے کے پاس جانا چاہیے، یعنی پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ خوش ہو کر پھر کوئی انعام دے دے اور تنگی کے دن ختم ہو جائیں۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جس بادشاہ کے کرم کو میں دیکھ چکا ہوں، اپنی اسی نئی ضرورت کو لے کر اس کے پاس ہی دربار جانا مناسب ہے۔ چنانچہ یہ خیال کر کے شاعر نے اس بادشاہ کی شان میں ایک بہت ہی اچھا قصیدہ لکھا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اسے بڑی امید تھی کہ بادشاہ پہلے کی طرح اب بھی اس پر اپنا کرم کرے گا۔ اس نے اپنا قصیدہ بادشاہ کے سامنے بڑے ہی پیار اور محبت سے پڑھا۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی عادت کے مطابق اس نے 1000 اشرفیاں شاعر کو دینے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ شاعر کو وہ وزیر دکھائی نہ دیا جو غریبوں کا ہمدرد اور سخی دل رکھتا تھا، کیونکہ وہ وزیر اپنی عمر کے دن پورے کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر ایک نیا وزیر آ گیا تھا۔ یہ نیا وزیر بڑا ہی بے رحم اور بہت بڑا کمینہ انسان تھا۔ بادشاہ نے جب شاعر کو 1000 اشرفیاں انعام دینے کا حکم دیا تو وہ نیا وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، سلطنت کے کاروبار کو چلانے کے لیے ہمیں بہت سے اخراجات کی ضرورت درپیش ہے۔ ایک معمولی شاعر کے لیے اس قدر بخشش مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے عنایت کرتے رہے تو شاہی خزانہ جلد ہی خالی ہو جائے گا۔ میں اس شاعر کو 1000 کے 40ویں حصے پر راضی اور خوش کر لوں گا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے وزیر سے کہا کہ یہ شاعر بادشاہ سلامت سے پہلے بھی 10,000 اشرفیاں انعام میں لے کر جا چکا ہے اور میٹھے کے بعد کڑوا کھانا کیسے گوارا کرے گا، شاہی کے بعد گدائی کو کیسے اختیار کرے گا، لیکن اس کو خوش کر دینا کیونکہ وہ ہماری بھلائی بیان کرنے والا ہے۔ چالاک وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں اور مطمئن ہو جائیں، میں تو اس شاعر جیسے لاکھوں سے نمٹ سکتا ہوں۔ چنانچہ وزیر نے شاعر کو انعام دینے میں ٹال مٹول شروع کر دی اور اس کو انتظار کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ موسم گزرتے جا رہے تھے مگر شاعر کو انعام نہ ملتا تھا۔ شاعر جب بھی وزیر کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرتا تو وزیر اپنے وعدے میں حیلے بازیوں سے کام لیتا، حتیٰ کہ کئی سال گزر گئے۔ وزیر حیلے بہانوں سے شاعر کو ٹالتا رہا۔ انعام کے انتظار میں شاعر بیچارہ بوڑھا ہو گیا اور عاجز آ گیا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر وزیر سے کہا کہ اگر مجھے انعام کی رقم نہیں دینا تو مجھے گالی ہی دے دے، یعنی انکار ہی کر دے، تاکہ میری امید تو ختم ہو اور میری جان کی خلاصی ہو۔ مجھے تو انتظار نے مار ڈالا ہے، اب یا تو انعام دے دے یا پھر کہہ دے کہ یہاں سے چلا جا تاکہ میں واپس پلٹ جاؤں۔ چالاک وزیر نے شاعر کی جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے انعام کا 40واں حصہ یعنی 25 اشرفیاں شاعر کو دے دیں۔ شاعر ان اشرفیوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے خیال کیا کہ چلو جو ملا
ملا وہی صحیح۔ لوگوں نے جب شاعر کو یہ انعام ملتے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اس نیک وزیر کو اجر دے جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی وجہ سے بادشاہ کے انعام کی رقم کئی گنا زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ یقیناً مر گیا ہے مگر اس کا احسان نہیں مرا، وہ بڑا دانا اور نیک وزیر تھا، اب تو فقیروں کی کھال کھینچنے والا وزیر آ گیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ ان 25 اشرفیوں کو ہی غنیمت سمجھ لو اور یہاں سے رات کے وقت ہی نکل جا، ورنہ یہ شاطر وزیر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر تجھ سے یہ بھی چھین لے گا۔ لوگوں نے شاعر سے یہ بھی کہا کہ ہم نے سینکڑوں تدبیروں اور سفارشوں سے تجھے یہ بخشش دلوائی ہے، تم نہیں جانتے یہ وزیر بڑا مکار آدمی ہے۔ شاعر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے نیک بختو، یہ تو بتاؤ کہ یہ ظالم سپاہی آیا کہاں سے ہے؟ اس کپڑے اتارنے والے وزیر کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس ظالم کا نام بھی حسن ہے۔ شاعر نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ہائے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس نیک وزیر اور برے وزیر کا نام حسن یکساں ہے۔ پہلا وزیر جس کا نام حسن تھا اس کے قلم سے تو سخاوت ہوتی تھی اور یہ حسن تو اس قابل بالکل بھی نہیں، یہ تو بد فطرت وزیر بادشاہ اور سلطنت کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ دوستو آج کل کے دور میں ہمارے وزیر بھی کچھ اس طرح کے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔